بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق تفریح کی اہمیت کے دوسرے حصے کی پڑھائی کرنے لگے ہیں۔ تو تفریح ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور بدن میں چستی آ جاتی ہے۔ بدن کہتے ہیں جسم کو، چستی کہتے ہیں پھرتی کو، چالاکی کو۔ اکتاہٹ اور بیزاری ختم ہو جاتی ہے، بیزاری بھی اکتاہٹ کو ہی کہتے ہیں۔ الغرض اس سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تفریح سے مراد صرف سیر وغیرہ نہیں بلکہ ورزش اور کھیل کود بھی تفریح کا حصہ ہیں۔ کہ صرف بیٹا یہی تفریح نہیں کہ ہم سیر کے لیے جائیں گے تو ہی تفریح ہوگی، بلکہ ورزش کر لیں، ہم کسی کھیل کود میں حصہ لے لیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہماری تفریح ہے۔ کھیل کود سے بھی انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، تازہ دم مطلب فریش ہو جاتا ہے۔ دماغی اور جسمانی کاموں کی وجہ سے جو تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ کس چیز سے بیٹا جی؟ اس سے، یہ دیکھیں کھیل کود سے انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ انسان کی صحت کے لیے ورزش بھی نہایت ضروری ہے۔ اب یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے کیا چیز بہت ضروری ہے؟ تو ورزش یعنی ایکسرسائز۔ اگر انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو، وہ بیمار ہو، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، یعنی کہ ہر نعمت لطف کی وجہ دیتی ہے، مزہ دیتی ہے۔ اگر انسان بیمار ہو جائے اور تندرست نہ ہو تو اس کے نزدیک کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ یعنی بیمار شخص کو نہ کھانے پینے کی چیزیں اچھی لگتی ہے، نہ اسے زندگی لطف دیتی ہے۔ اگر صحت نہ ہو تو نہ وہ سیر و تفریح کے لیے کہیں جا سکتا ہے، نہ کھیلوں میں حصہ لے سکتا ہے۔ لیکن ہم حتمی طور پر نہیں بتا سکتے کہ کون سے کام تفریح والے ہیں۔ حتمی مطلب پکا، مستقل، یعنی پرماننٹ نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جمیل ایک کام میں فرد محسوس کرتا ہے، فرد مطلب خوشی، سکون، راحت، اور وہی کام نسیم کے لیے پریشان کن ہو۔ پریشان کن مطلب پریشان کر دینے والا۔ مثلا دیکھیے کہ یہ جمیل جو ہے یہ تیز آواز میں میوزک سن رہا ہے تو وہ اس سے انجوائے کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی ٹائم پہ نسیم جو ہے وہ تیز میوزک اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ کچھ لوگ سارے دن کے کام کاج کے بعد شام کے وقت باقاعدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا جی، حالانکہ یہ کھیل بڑا تھکا دینے والا ہے لیکن انہیں اس میں لطف حاصل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں پورا دن وہ کام کرتے ہیں اور شام کو آرام کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ ٹینس کھیلتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک سونے سے زیادہ تفریح جو ہے وہ کس کام میں ہے؟ ٹینس کھیلنے میں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک دن بھر کے کاموں سے فراغت کے بعد رات کے وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ لگانا تفریح ہے۔ فراغت ہوتا ہے بیٹا فارغ وقت، تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں ایک کے نزدیک کیا تھا؟ ٹینس کھیلنا، دوسرے کے نزدیک کیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ لگانا۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ دن میں اپنے کام سے فارغ ہو کر تھکے ہارے جب گھر آتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ گپ لگانے میں انہیں مزہ آتا ہے۔ تو کسی کے نزدیک یہ اپنے بچوں کے ساتھ گپ لگانا، ان کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہونا، یہ ان کے نزدیک سب سے بڑی تفریح ہے۔ صحت افزا پہاڑی مقامات پر گرمیوں کے کچھ دن گزارنے میں بھی بہت سو کے نزدیک زبردست تفریح ہے۔ ایسے بھی ہیں جو برف باری کے انتہائی سرد موسم میں پہاڑوں کی سیر کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک ان کی خوشی اسی میں ہوتی ہے۔ کچھ تنہائی پسند اور میل ملاپ سے گریز کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ گریز کرنا مطلب اجتناب کرنا، وہ بچتے ہیں، یعنی کیونکہ وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے میل جول پسند نہیں کرتے، جنہیں گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ کالج، اسکول یا دفتر وغیرہ سے واپس آنے کے بعد گھر ہی میں رہتے اور مطالعے سے دل بہلاتے ہیں۔ دل بہلانا مطلب دل کو خوش کرنا، دل لگانا۔ یہ ہر آدمی کے مزاج اور ذوق پر منحصر ہے کہ کس کے لیے کون سی بات فرحت بخش ہے۔ مزاج کہتے ہیں طبیعت کو، ذوق کہتے ہیں شوق کو، منحصر انحصار کرنا، ڈیپینڈ کرنا۔ فرحت بخش مطلب خوشی دینے والی۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ تفریح صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہ تر و تازہ ہو کر مستعدی سے کام کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ مستعدی کا مطلب ہوتا ہے پھرتی، چالاکی۔ آپ تفریح کے لیے جس کام کو چاہے انتخاب کریں۔ انتخاب کرنا منتخب کرنا، چننا، لیکن انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کام صحیح معنوں میں آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جس کام کو راحت سمجھ رہے ہیں وہی آپ کے لیے مضر ہو۔ مضر مطلب نقصان دہ ہو۔ مثلاً کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے کام ہیں، معقول، مناسب، لیکن اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ اسی طرح دور دراز کے کسی پہاڑی مقام کی سیر سے بھی تفریحی مقصد حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس اس سفر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہ ہو تو پھر قرض لینا پڑے گا۔ ایسی تفریح آپ کے لیے بعد میں پریشانی کا سبب بنے گی۔ تو بیٹا دیکھیں اس ساری باب لباب یعنی کہ نتیجہ نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ تفریح کا کام ہر ایک شخص کے لیے ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ مطلب کسی کو کرکٹ کھیلنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو فٹ بال میں، کسی کو بیڈمنٹن میں، کسی کو گپ لگانے میں، کسی کو کتابیں پڑھنے میں، کسی کو کسی پہاڑی مقام کی سیر کے لیے، لیکن
ہمیں ایک ایسا کام منتخب کرنا چاہیے جو ہمیں حقیقی معنوں میں فائدہ دیتا ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ کام ہمارے لیے بعد میں تکلیف کا باعث بنے. تو بیٹا آج کا کام